اور انہیں مطلع کروں کہ حقائق کیا ہیں. میں نے کل ان سے رابطہ کیا اور آج صبح 10 بجے ہماری کال طے ہوئی اور 10 بجے میں نے ان سے بات کی. میں نے انہیں بتایا اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں میں نے انہیں آگاہ کیا. جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں میں نے ان سے شیئر کیے. میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ہم نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا, ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم جو بھی ہماری انویسٹیگیشن جو آن گوئنگ ہے, جو ہو رہی ہے, جو اس کی کنکلوژن ہوگی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. ہم آپ سے میڈیا سے سب سے شیئر کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم نے کچھ پوشیدہ رکھنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ذاتی طور پر اس کا نوٹس بھی دیا ہے اور پوری انویسٹیگیشن کو وہ اوورسی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس نوعیت کا ہے اور کتنا حساس ہے. I assured him of our full cooperation. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا یا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں, دنیا کے سامنے رکھیں, اور جو اس میں مجرم ہیں انہیں بے نقاب کریں. نہ صرف انہیں بے نقاب کریں, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, اور جو ذمہ داران ہیں وہ قرار واقعوں کو سزا ملے. فورن سیکرٹری صاحب نے ان کے ایمبیسڈر کو, جن کی صاحبزادی ہیں, ان کو دفتر خارجہ میں دعوت دی اور حکومت پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور انہیں پوری تسلی دی, مکمل تعاون کی تسلی دی. یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی سیکیورٹی کا پورا احساس ہے. سیکیورٹی پہلے بھی مناسب تھی, لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو فردر بیف اپ کر رہے ہیں, اور ہم نے کی ہے. نہ صرف ان کی ایمبیسی کی, بلکہ جتنے ان کے کانسلیٹس ہیں, چاہے کراچی میں ہے, پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے, ہم نے ان سب کی سیکیورٹی کو بیف اپ بھی کیا ہے. دیکھیے, ہماری اپنی قدریں ہیں, افغانستان کی اور پاکستان کی. ہمارا کلچر, ہمارا ماحول, ہمارا دین, ہماری ویلیوز ملتی جلتی ہیں, اور وہ ہماری ویلیوز کا احترام کرتے ہیں, ہم نے ان کی ویلیوز کا احترام کرنا ہے. اور یہ ہم بالکل چاہیں گے کہ جو کہ پرائیویسی ہے, جو آداب ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. ہم نے جہاں تک ہم پہنچے ہیں, جس کی تفصیلات ابھی آپ سے آئی جی اسلام آباد بھی شیئر کریں گے, کل رات ان سے ہم نے ایک نوٹ وبال بھی شیئر کیا, اور اس میں ہم نے کچھ ان سے تقاضے کیے ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں. ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا. اس کی تفصیلات میں اس وقت جانا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن وہ نوٹ وبال ان سے ہم نے شیئر بھی کیا ہے. اور آج حنیف اتمر صاحب سے, وزیر خارجہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوٹ وبال میں نے دیکھ لیا ہے اور ایمبیسڈر صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے. میں نے حنیف اتمر صاحب سے یہ گزارش کی کہ میری رائے میں وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا, اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں, اور وہ نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے. ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں.
جو ہماری قانونی ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری سفارتی آداب اور ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں اور پوری طرح انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے لیول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان حالات میں جہاں کہ ایک پیس پروسیس جو ہے اس کا ایک نشست ہو رہی ہے دوحہ میں، آپ کے علم میں ہے، نشست جاری ہے۔ آج بھی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد تشریف لائے تھے وزیر اعظم سے، ان نے کال کی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور پاکستان کا نقطہ نظر ہم نے پورا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجھے ان نے اشور کیا حنیف اکبر صاحب نے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور انہوں نے وزیر اعظم نے جس سنجیدگی سے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے، اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دفتر خارجہ نے جو اب تک کے اقدامات اٹھائے ہیں اس پر وہ مجھے مطمئن دکھائی دیے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے، اور وہ ٹیم آئے، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم کو بھیج کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں کہا شوق سے آئیے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ آن دس کیس، جس کا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کچھ تفصیلات یہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔ جی آئی جی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں 3 سے 5 منٹ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی وہ کس سٹیج پہ ہے، اور کیا ایفرٹس کی گئیں اور کیا ریزلٹس ملے۔ جیسے وزیر خارجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یہ بہت سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس طرح کا ایک بقوہ رپورٹ ہونا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا۔ ایک رپورٹ ہوئی، اس کے بعد ہمیں کوئی فیکٹس فگرز، کوئی روٹ، کوئی ٹیکسی یوز ہوئی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کون سی ٹیکسی یوز ہوئی، کہاں گئے، ڈرائیور کون تھا، کیا ہوا، نو کلیو، نو آئیڈیا۔ اس لیے اسلام آباد پولیس نے اپنے سارے ریسورسز لگائے۔ ہم نے 5 ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائی، کوئی ٹیکنیکل انالیسز میں کیا، کوئی ہیومن انٹیلیجنس کے انالیسز میں کیا، ایک ٹیم ریڈز اور آپریشنز کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی کہ جدھر جدھر سے انفارمیشن ملتی تھی وہ ٹیم ادھر جاتی تھی۔ ڈیٹا انالیسز، جو سارا ڈیٹا آ رہا تھا، اور اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کی ہماری باقی ایجنسیز کی، سب مل کے کام کر رہے تھے۔ اس سارے پروسیس میں خواتین و حضرات جو پچھلے کم و بیش 3 دنوں میں ہم کر رہے ہیں، ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو اسکروٹینائز کیا، جس میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں۔ اس میں اسلام آباد کے کیمراز بھی ہیں، اس میں راولپنڈی کے کیمراز بھی ہیں۔ اس میں تقریباً ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو جو لیڈ بنتی گئی، اگر یہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ یوز ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک روٹ یوز ہوتا ہے۔ اس میں اب تک ہم نے 220 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا اس پروسیس میں۔ میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ایک گاڑی آتی ہے، ایک نمبر فلیش ہوتا ہے، نمبر ہمیں ملتا ہے، تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، اور اس میں 4 اونرز درمیان میں آتے ہیں۔ تو وہ ٹیمز راؤنڈ دا کلاک لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک گاڑی ملتی ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کی ہے، وہ کدھر رہتا ہے، اس کے پاس پہنچنا، پھر اس نے کس کو بیچی ہے۔ ایک گاڑی ایسی بھی ملی ہمیں کہ جس میں 5 اونرز گاڑی کے تھے،
وہ ایک ایک کر کے ہم جاتے گئے اور الٹیمیٹلی ہم ڈرائیور تک پہنچے. ہمارے اس وقت کوئی 350 سے زائد افسر و جوان اور خواتین پولیس آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کیس پہ, اور پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک. اس سب کا جو حاصل حصول ہے ابھی تک جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ اس لائن پہلے سے ہم نکل کے تو ہم نے پورا وہ روٹ ڈٹرمن کر لیا ہے, ایگزیکٹلی ویریفائی کر لیا ہے کہ جو گھر سے نکل کے کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں, پھر کہاں پہ جاتی ہیں, اور پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو دوں گا کہ یہ نکلتی ہیں گھر سے تو پیدل نکلتی ہیں, پھر رانا مارکیٹ سے یہ ٹیکسی ہائر کرتی ہیں اور یہ جاتی ہیں کھڈا مارکیٹ, وہاں پہ یہ کوئی گفٹ خریدتی ہیں. اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکسی اونر کون ہے, تو ہم نے اس میں 2 کام کیے. کچھ جگہوں پہ ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی, کچھ جگہوں پہ ہم نے ریورس ٹریکنگ کی. مثلا یہاں سے ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی, ہم گھر کے باہر سے جتنے بھی CCTV کیمراز تھے وہ دیکھنے لگے, تو وہ ٹیکسی آئیڈینٹیفائی ہوئی, پھر ٹیکسی کی بیس پہ وہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوا, پھر اس ٹیکسی کو لوکیٹ کیا گیا, پھر ڈرائیور کو انٹرویو کیا گیا, تو وہ اس نے کنفرم کیا کہ ہاں میں نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور یہاں پہ میں لے گیا اور یہاں پہ میں نے ان کو ڈراپ کیا. یہ پہلی ٹیکسی. پھر دوسری ٹیکسی وہ ہے کہ جس میں وہ کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے ہمارے پاس ان کی سائن, اس میں ہے کہ وہ دوسری ٹیکسی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب 5 منٹ گزر جاتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے تو کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اور وہ اسالٹ کرتا ہے. تو ہم نے وہ دوسری ٹیکسی ٹریس کی, اس میں بھی اگین جب وہ نمبر ٹریس ہو گیا, گاڑی ٹریس ہو گئی, تو اس میں بھی 3 اونرز انوالو ہیں. وہ پہلے ایک اونر تک پہنچے, اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی, پھر دوسرے اونر تک پہنچے, اس نے کہا میں نے بیچ دی, پھر تیسرے اونر تک پہنچے, پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور ٹریس ہوا. تو وہ ڈرائیور ویریفائی کرتا ہے کہ میں نے ان کو کھڈا مارکیٹ سے اٹھایا اور میں ان کو راولپنڈی صدر لے گیا. اس نے ان سے 600 روپے چارج کیے اور وہ ساری فوٹیجز جو کھڈا مارکیٹ سے نکل کے ایکسپریس وے فیض آباد آنورڈ صدر, وہ ساری CCTV ہمیں ملی. جس پوائنٹ پہ اس نے ڈراپ کیا ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی, وہاں کی CCTV بھی مل گئی. اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 8 کیمراز جو راولپنڈی صدر کے تھے اس میں سے وہ ویریفائی ہو گئے. پھر ہم نے اس ڈرائیور کا جو اپنا موبائل تھا اس کو بھی ٹریک کیا اور وہ ایگزیکٹ پوری ٹائموں پہ اس کی لوکیشن ادھر تک پہنچتی. نمبر 2. نمبر 3, پھر وہ ایک اور ٹیکسی ہائر کرتی ہیں کہ جو ٹیکسی وہ پنڈی صدر سے جاتی ہے اور دامنے کو. اگین ہم ادھر سے کافی ساری چیزیں, کافی سارے کیمراز دیکھ رہے تھے, لیکن کیوں نہیں مل رہا تھا. تو فارچونیٹلی ایک جگہ پہ ہمیں اسپاٹ ہو گیا اور یہ اسپاٹ ہوا دامنے کو والے کیمرہ میں. یہ بھی ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریورس ٹریک تھا. پنڈی میں 5-6 کیمراز جب دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی کیوں نہیں مل رہا تھا تو ایک ٹیم ادھر کام کری تھی, ایک ٹیم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن دامنے کو تھے, دامنے کو سے کور تھی, تو دامنے کو والے کیمرے میں ٹریک کیا گیا اس ٹائم میں اس میں. تو وہاں سے ہمیں کیوں ملا, وہ ٹیکسی بھی ٹریس ہوئی, وہ اونر بھی ٹریس ہوا اور اس نے کنفرم کر دیا کہ میں نے پنڈی صدر سے ان کو اٹھایا اور میں نے 700 روپے کرایہ دیا اور میں نے اس ٹائم پہ ان کو اسلام آباد میں ڈراپ کیا. پھر ایک چوتھی ٹیکسی بھی اس میں انوالو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کو دامنے کو سے اٹھاتا ہے اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے. اس کو کہتی ہیں مجھے F9 پارک ڈراپ کرو, لیکن اس سے پہلے وہ F6 جاتی ہیں. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فون یوز کرنا ہے, تو اس نے پھر F6 اور وہ F6 کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں. گھر ان کا F7 میں ہے, F6 میں ویسی بھی ہے, گھر ان کا F7 میں ہے, F6 آتی ہیں, فون ان کو نہیں ملتا, تو پھر اس کو کہتی ہیں کہ مجھے F9 ڈراپ کرو, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کو F9 ڈراپ کرتا ہے.
F9 میں جیسے وہ فون کرتی ہیں جس سے لے کے وہ بندہ بھی انٹرویو ہو گیا ہے, اور وہاں سے وہ کسی سے موبائل لے کے ایمبیسی فون کرتی ہیں, اور وہاں سے ایمبیسی کا ایک اسٹاف آ کے تو ان کو گھر لے کے جاتا ہے. تو یہ پورا ٹریک جو ہے, یہ 3 دن کی جو محنت تھی ہماری ٹیم کی, وہ پورا ٹریک ہوم ٹو ہوم, وہ پورا ٹریک آئیڈینٹیفائی ہوا, ویریفائی ہوا, بوتھ ہیومن انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل انٹیلیجنس. وہ سارے ڈرائیورز ویریفائی کرتے ہیں, ان کا ٹیکنیکل ریکارڈ بھی ویریفائی کرتا ہے, اور سیف سٹی کے کیمراز اور کچھ پرائیویٹ کیمراز بھی جہاں پہ سیف سٹی کیمراز نہیں ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں. تو پورا وہ روٹ بن گیا ہے, پورا وہ ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس بھی اس کے ساتھ ہے. ان کی یہ جو کنٹینشن تھی کہ وہ جو پنڈی والا سین تھا کہ پنڈی اس میں نہیں تھا, تو پنڈی میں بھی ہم نے وہ سارے کیمراز بھی ٹریک کر لیے اور ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے, اور اب تقریباً ہماری انویسٹیگیشن پوری ہے. تو وہ جو ایک تاثر درمیان میں آیا تھا وہ ہمارے ایویڈنس کے مطابق وہ ثابت نہیں ہوتا, اور ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس کو ریکویسٹ کیا اور انہوں نے نوٹ بروال بھی بھیجا ہے کہ ہمیں ان کی مزید اسسٹنس کی ضرورت ہے, کہ کچھ اگر چیزیں ایسی ہیں وچ نیڈ فردر کلیریفیکیشن تو وہ ان کی اسسٹنس سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس دیکھ کے ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہوا تو بات جی. میں اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وحید یوسف صاحب سے گزارش کروں گا, وہ بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں تھوڑا سا اس کا زاویہ بڑھا کے برڈز آئی ویو لے کے آپ کو ایک صرف گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ اس قصے سے صرف اس قصے سے منسلک نہیں ہے, لیکن ہم بارہا بحیثیت حکومت اور ریاست یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان ہائیبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنا ہوا ہے. انفارمیشن وارفیئر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے یا موقع بنا لیا جاتا ہے. EU ڈسانفو لیب آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی, پچھلے سال پورا, اور ہم نے نہیں, EU ڈسانفو لیب ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن یورپین یونین کی, انہوں نے یہ سارا جال جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح, اور اس میں ہندوستان کا ظاہری بات ذکر تھا کہ کس طرح وہاں سے کتنی 100 ویب سائٹس اور فیک نیوز آؤٹ لیٹس اور وہ چل رہی تھی. آج میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے. اور جب وہ یہ بات سامنے آتی ہے تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں خدا نخواستہ کیا ہو گیا, اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس یا باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ سلائیڈ دیکھ سکیں ناظرین, آپ کی یہ پہلی سلائیڈ پہ صرف میں آپ کو ایک ٹائم لائن پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, مئی کے اخیر سے لے کے اب تک جولائی تک, یہ کچھ ہیش ٹیگز ہیں جو چلتے رہے ہیں. پاکستان لاسٹ ان لغمان, پاکستان اگینسٹ NSA, یہ جو افغان NSA نے بہت سی باتیں کی تھی, سینکشن پاکستان, نیور ایکسیپٹ ڈیورنڈ لائن, اینڈ پاکستان پراکسی وار. یہ وہ ہیش ٹیگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ کوئی قیامت آ گئی ہے, کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. اور اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا, تسلسل دیکھیے, 27 مئی, پھر 7 جون, اور پھر آلموسٹ ڈیلی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے, اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں. آگے اگر میں آپ کو ایک اور یہ تھوڑا سی اس کی جھلک دکھاؤں کہ یہ اکاؤنٹس ہیں, یہ ہیش ٹیگز آپ دیکھ لیجئے کب شروع ہوئے, وہ تاریخ اسی سلائیڈ سے. آخری کالم بہت اہم ہے, 33%, 36%, 22%. آگے اگر دیکھیں تو 42%, 45%, تقریباً 40%. یہ باٹ ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بیسکلی روبوٹ سے آپ ایک نیریٹو بنا کے اور اس کو دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں تاکہ تاثر یہ آئے کہ پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے, پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے, فلاں چیز ہے. یہ ایک آرکیسٹریٹڈ کیمپین کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح یہ چیز چلتی ہے. اچھا, ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ وہی اکاؤنٹ جو فیک پروپیگنڈا پروموٹ کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں, وہی آئیڈینٹیکل اکاؤنٹس فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا.
एग्जैक्ट वही अकाउंट, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसमें वही जब बॉट एक्टिविटी होती है तो हैशटैग, जो एक्चुअल अकाउंट्स हैं वही अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स कुछ पाकिस्तान के अंदर से, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ हिंदुस्तान से और कुछ वस्ती दुनिया से आपको नजर आते हैं, बिल्कुल वाजे, उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। अब मैं ये भी आपको बताता चलूं कि मेन नैरेटिव्स जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप ये स्लाइड देखें, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक फेक न्यूज का जो चलती है। बाईं जानिब अफगानिस्तान के एम्बेसडर की अपनी ट्वीट अपनी साहबजादी के बारे में, यही जो वाकया हुआ। दाएं जानिब ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये आपको पूरे सोशल मीडिया पे नजर आई होगी, कुछ घंटों चलती रही, और एक इंडियन अकाउंट ने, वेरीफाइड अकाउंट ने अफगान सफीर की तस्वीर और साथ एक जाली तस्वीर लगा के ये प्रिटेंड किया कि ये उनकी साहबजादी, कोई ताल्लुक नहीं है उनका, ये एक पुरानी तस्वीर है, कोई पेशावर का वाकया है, और ये चलती रही और सारी दुनिया इसको देखती रही। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आखिरी में आपको सिर्फ दिखाऊं कि मेन बात वो कर क्या रहे हैं। ये है अहम बात जो समझने वाली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान आर इटर्नल एनिमीज, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का ताल्लुक, जो उस ताल्लुक के दुश्मन है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुक में दरार आए, जो हम आगे चलते हैं अफगानिस्तान के साथ, मामलात हमारे ठीक होते हैं तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं। और मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि कौन से स्पॉयलर्स हैं जो ये बात कर रहे हैं। हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि इसमें स्पॉयलर्स हैं। अफगानिस्तान में जो कियास है पाकिस्तान की वजह से है, जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की, ये वो नैरेटिव है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्केप गोट बनाया जा रहा है अफगानिस्तान में। आपने वजीर खारजा को भी पहले सुना है, मुझे भी सुना है कि स्केप गोटिंग, किसी और के फेलियर्स अफगानिस्तान में हमारे ऊपर डालना हमें कबूल नहीं होगा। आज मैंने आपको बिल्कुल छोटी सी इसकी एक झलक दिखा दी है। हम ये तमाम अकाउंट्स मॉनिटर करते हैं, ये तमाम अकाउंट्स जिसमें नेटवर्क एक्टिविटी हो रही है, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है बॉट्स का और इन अकाउंट्स का, जो मैनिपुलेट हो रहा है प्लेटफॉर्म, ये तमाम चीजें हमारी नजर में हैं। इसको हम आइडेंटिफाई करके, इन्वेस्टिगेट करके, आइसोलेट करके, और फिर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उनसे ये राब्ता करके ये अकाउंट्स खत्म भी करवाते हैं। लेकिन जाहिर बात है नए अकाउंट्स आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल कभी कोई ना समझे कि कोई हकीकत है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब या पाकिस्तान की पॉलिसी, इस तरह दुनिया को इस मामले में गलत इंफॉर्मेशन देके बेवकूफ बनाया जाता है। सिर्फ आपको एक झलक दिखानी थी, ये बहुत बड़ा महाज है, लेकिन क्योंकि ये वाकया हुआ था तो उसके साथ आपको ये हम बताना चाह रहे थे। जी, मैं इन कंक्लूजन ये कहना चाहूँगा कि और बातें भी की जा सकती थी, की जा सकती हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त होंगी, क्योंकि हमें अभी उनसे हमने दरख्वास्त की है, हमें मज़ीद तावन दरकार है, हमें कई मामलात में एक्सेस दरकार है, उनका तावन दरकार है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सुबह इजहार फरमाया है, उसी जज्बे को, ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जाए, वो हमारे से तावन करेंगे और तशरीफ लाकर इस बात को आगे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया जी। वी कैन टेक सम क्वेश्चन जी। कोई सारी इंफॉर्मेशन दे रहे एंड हम ये इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करने के लिए भी तैयार हैं, उनको दे भी रहे हैं, ताकि अपनी तरफ से कि हम जितना, हमारी ख्वाहिश है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। मेरा एक सवाल आईजी साहब से है और एक शाह साहब से है कि ये भी बात आई काजी साहब के, जब वो खातून बाजार हुई तो उनके पास एक 50 का नोट था, उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था कि मुफ्त योर टर्न। उस हवाले से हमें कुछ बता दीजिए। फिर कुछ तशद्दुद के निशानात थे, उस हवाले से कुछ बता दीजिए। दूसरा शाह साहब, आपसे सवाल ये है कि डिप्लोमेसी की गैर मामूली वाकया है। पिछले 34-35 साल में मैंने पहली बार इस किस्म का वाकया देखा, जो इस तरह से मीडिया में भी आया। क्या ये बेहतर ना होता कि हम गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय खामोशी से पहले अफगान सफारत खाने को और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस बात में लेते, शवाहिद उनको दिखाते, और उसके बाद ये बात अगर मीडिया में आती आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो क्या ये
क्या इससे पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? कॉम्प्रोमाइज आप पहले क्या अच्छे से आप पहले कर लें। बड़ी मेहरबानी जी। देखें, ये जो चीज़ें आपने कही, हमारे पास जो उनकी रिटन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने एस्certain कर ली हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर के हमें जो एक्सेस अभी उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन और फैसिलिटेशन चाहिए, वो इन्हीं सारी चीज़ों को तय करने के लिए है। हमारे पास काफ़ी सारा एविडेंस है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करें ताकि ये चीज़ क्लियर है। थैंक यू। देखिए, आपने गालिबन मेरा नुक्ता नज़र कल भी शायद सुना हो। मैंने कल रात भी एक चैनल पे मैं था और मैंने ये कहा, जब मुझसे सवाल किया गया तो मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने गुजारिश की कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। किसी हत्ती नतीजे पर हमने पहुंचना है, तो मैं उजरत में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हसास मामला है और हमें बहुत बुर्दबारी से और संजीदगी से इसको आगे लेकर चलना है, और इंशाअल्लाह हम ऐसा ही करना चाहते हैं। जी जुल्करनैन। तो थैंक यू। सर, मेरा पहला आपसे सवाल है शाह साहब से। सर, मुझे ये बता दें कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो हमने मालूमात हासिल की हैं, अगवा और तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। इस बात की आप तस्दीक करते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, शाह साहब, अभी यूसुफ साहब ने ब्रीफिंग दी कि वार के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है मुतहरिक है। कुछ ये बताते हैं कि कुछ ऐसे एविडेंस जो हैं वो आपके पास भी आए हैं, नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं। उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को हिकमत अमली बना रही है कि किस तरीके से उनको काउंटर किया जा सके। थैंक यू। कौन से एविडेंस मेरे पास आए हैं? जो वारफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। देखिए, ये तो आपके इल्म में है कि कुछ कुव्वतें हैं, वो इस अमल को, जो हमारा अमन और इस्तेहकाम का अमल है, जिसमें पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, उसमें गाहे बागाहे रहना अंदाजी करती रहती हैं। आपने देखा, और जब ताशकंद में सदर अशरफ गनी साहब के साथ मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, मैं इस पर मौजूद था, तो हमने उनसे गुजारिश की कि हमें बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से बयानात देने चाहिए। कई बयानात दाग दिए जाते हैं जिसका कि जो ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकते हैं और एक फिजा जो है उसको विशिएट करते हैं। हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई, कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिन्होंने मामलात को बिगाड़ा। हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। क्यों किया? ये नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ कहने को है। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में दिलचस्पी है। हम अपने ताल्लुकात की अहमियत को और नज़ाकत को समझते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात की जाए जो हर्फ आए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर है और उस ऑब्जेक्टिव में आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रीइटरेट किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, आपने देखा कि हम मुसलसल इस तलाश में हैं कि वहां अमन हो। हमने पिछले दिनों में एक कोशिश भी की कि हम अफगानिस्तान के जो जिम्मेदार शख्सियात हैं जिन्होंने पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है, हम उन्हें मद्दूह करें और उन्हें एक क्लियर सिग्नल दें, मैसेजिंग करें कि हम उनके मामलात में मदाखलत भी नहीं करना चाहते। हमारा कोई फेवरेट भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का आज, और पाकिस्तान
is in sync with that international objective, which is peace and stability in Afghanistan. But there are elements that are playing the role of spoilers. उन elements के बारे में हमें vigilant रहने की ज़रूरत है. वो अफगानिस्तान के इस वक्त जो भी रखना अंदाजी करता है, मैं उसको अफगानिस्तान का दोस्त नहीं समझता. मैं उसको इस खित्ते का दोस्त नहीं समझता जो कि गलत फहमियों को जन्म दे या मामलात को बिगाड़े. तो हम बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत सी चीजें जिनका हम जवाब दे सकते हैं मसलहतन खामोश रहने को तरजीह दे रहे हैं. जी प्लीज एक मिनट. थैंक यू वेरी मच जुल्करन. देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी कि हमने पूरा रूट उनके घर से निकल के मार्केट, रावलपिंडी, दामने को, F6, F9, सारा रूट हमने एसरटेन किया, ट्रैक किया, वेरीफाई किया. हमारे पास सारे वो ड्राइवर्स मौजूद हैं जो लेके गए. टेक्निकल एविडेंस है जो उसको करॉबोरेट. तो वो जो एक वर्जन था, एक तासर था कि जी वो दूसरी टैक्सी में जब वो बैठे तो फिर वो इंसिडेंट हुआ, तो वो दूसरी टैक्सी का ड्राइवर मौजूद है. वो टेक्स हर फ्रॉम इस्लामाबाद खन्ना मार्केट टू रावलपिंडी सदर. तो अब यही जो मैं पहले भी कर रहा था कि यही वो चीज़ें हैं कि हमारे पास वी आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी क्लोज. वी नाउ वी नीड देयर हेल्प एंड सपोर्ट सो दैट वी विल ऑल सिट टुगेदर एंड डिस्कस दिस. जी मेरा सवाल है मैंने पूछना ये था कि जिस तरह आज बात ये है कि मुल्क से तुर्की चले गए यहाँ से सफीर और उनकी बेटी जो है, तो अब शामिल तफ्तीश तो वो नहीं हो सकते क्योंकि वो अगर यहाँ से चले गए तो इस केस को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जी, उस पर ऑलरेडी मेरे ख्याल ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उस पर काम कर रही है और रिक्वेस्ट भी गई है. हमने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इन राइटिंग भी रिक्वेस्ट किया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने ज़ाहिर है वो सिलसिला वो बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके साथ, और वो इन टच हैं. जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा वो उनके साथ इन टच है, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें पॉजिटिव आउटकम होगा. देखिए, मैंने वज़ीर ख़ारजा से यही दरख्वास्त की कि उनका इंटरेस्ट भी ये है कि हक़ाइक़ सामने आए. हमारा इंटरेस्ट भी यही है. वी आर ऑन द सेम पेज. उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ मुश्तरका है और हम इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं. हम अपनी हद तक बहुत सा सफ़र कर चुके हैं और नतीजे के करीब तर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उसको हतमी शक्ल देने के लिए उनका तावन दरकार है. अगर वो वाक़यातन चाहते हैं कि इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए तो मेरी उनसे दरखास्त होगी तशरीफ लाएं. पूरी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं और पूरी हिफाजत के अंदर हम उन्हें पूरा मौका देना चाहेंगे. जी, उस मौके के मुताबिक हम इस बात को मुकम्मल करें. आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने कोई FIR उजलत में नहीं काटी, अपनी मर्जी से नहीं काटी. उनका इंतजार किया. उनकी गुफ्तगू और जो इन राइटिंग उन्होंने दी, एम आई राइट? जी सर, इन राइटिंग मनवन वही FIR उनकी हस्ब मंशा काटी गई. तो दिस रिफ्लेक्ट्स आवर सिंसेरिटी कि हम दयानतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं. नवीद सिद्दीकी साहब. हमारे इत्तलात के मुताबिक जो ये वैस्टर साहब की बेटी थी, इनकी मुलाकात कोई 4 मुख्तलिफ मशहूर अफराद से हुई है. जो आपने इंटरोगेट किया है, कुछ चीज़ ऐसी कह रही है और उनके सेल फोन जब उनसे लिया गया है इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐप और डेटा भी उससे डिलीट किया उससे पहले. और भाई साहब, सर ये इतना बड़ा वाक़या है कि बड़े अफगानिस्तान की अपनी सूरत हाल इतनी बदलनी, इतना अदम इस्तेहकाम है. पाकिस्तान तो पुरअमन मुल्क है, दोस्त मुल्क है,
اور اتنی چھوٹی سی بات پر یہاں سے اپنے سفیر اور سفارتی ہم لوگ ایک دم بلا لینا، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم اس بات پہ آگے بڑھ رہے تھے اور میری نظر میں اچھی پیش رفت ہو رہی تھی. میں نے یہی تو عرض کیا آغاز میں. مجھے تعجب ہوا جب یہ خبر ملی کہ ان کو ریکال کیا گیا ہے، اور میں ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. اس میں اگر ہم نے اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا. ہم نے تعلقات کو مزید انشاءاللہ وسعت دینی ہے، بہتر کرنا ہے. ان کی موجودگی بہت ضروری ہے. ایک سفیر جو ہوتا ہے وہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں اور جو ہماری انگیجمنٹ پہلے سے زیادہ درکار ہے، تو یہ ایبسنس میں نہیں سمجھتا ان کے مفاد میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، یا امن کے عمل کے مفاد میں ہے. جی بالکل. جو ٹیکنیکل ہماری اس کی اسیسمنٹ ہے اس میں کچھ ایشوز ہیں، کچھ پرابلمس ہیں. اس لیے جو ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس کو ریکویسٹ کی اور منسٹری آف فارن افیئرس نے جو نوٹ پروڈکٹ بھیجا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس ڈاٹا تک ایکسیس ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تھینک یو. جی سائمہ شبیر. Thank you so much, sir. President, my question is that you just mentioned that Pakistan is playing its pivotal role as a facilitator in Afghan peace process. So there are few reports that according to the recent reports, Britain's top general, Sir Nick Carter, he has used his personal connections with Afghan and Pakistan leaders in behind the scenes efforts to stop Afghanistan sliding into full-blown civil war and to help US backward Pakistan the peace talks in Qatar. So, sir, do you welcome this effort? How do you see this gesture from different countries to mediate? Madam, how is this question related to today's press conference? It can be an important question, but not linked to the presser on the incident we are sharing with you. جی انس. Thanks so much, sir. Two-part question. First, to the Honorable IGN to the Foreign Minister. Yesterday, Sri Rashid Sahab in the program, the Indian Minister has said that there is no evidence of the daughter being kidnapped. Would you want to confirm or deny in one line that yes, she's been kidnapped or not? Prashita, over to you. Since you mentioned your conversation with the Afghan Foreign Minister, I quote from the Afghan Foreign Minister's statement, and it says, Mr. Atmar said unprofessional comments and premature judgments severely damage bilateral relations and the credibility of the ongoing investigation that has not as yet been completed. This is what the Afghan Foreign Minister statement said. In your conversation with Afghan Foreign Minister Atmar, did you specifically mention all of this, what you just shared with us, and what was your response? If so, thank you. Well, in the conversation that I had with Foreign Minister Atmar, it was a good conversation. He was appreciative of the steps that Pakistan is taking to get to the bottom of this incident and to find and share with them the facts. He was of the view that jointly we should move forward, and we should move forward in a professional way. As the IG has just narrated, we are trying to move in a professional way. I cannot confirm anything, nor will I deny anything at this stage, because the investigation is ongoing. That's why, as I said, we could have shared more, but we will not, because it's an ongoing investigation. I do not think it's conclusive, yet we are near it. We're almost there. To give it the final touch, we need
some excess, and we need their cooperation. The minute we get it, I think very quickly we will be able to share with you and the rest of the world what the true picture is. So we can take the last question from Navisa. आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मोईद यूसुफ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरों में फ़िल वक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की